اچھا صاحب کوئی ملک کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ بتائیں کرنا کیا ہے, ہوگا کیا؟ خاور صاحب اور چوہے صاحب السلام علیکم. چوہے صاحب, خاور صاحب میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ ایک چیز تو ہے کسی کی خواہش, میری بھی خواہش ہو سکتی ہے الیکشن نہ ہو, پوسٹ پون ہو جائے. ایک چیز ہے آئین کا تقاضا. آئین کا تقاضا کسی خواہش کو پہ نہیں چلتا. آئین کا تقاضا بنیادی طور پہ اگر غیر مبہم ہو تو کوئی اس میں کسی قسم کا اس سے لوچ یا اس سے مطلب ہے گریز نہیں ہے. اب دیکھیں آئین کہتا کیا ہے. ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں, اور یہ میں اکثر بحثوں میں پتہ نہیں یہ بات نوٹس کیوں نہیں ہوتی. آئین یہ نہیں کہتا کہ الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 90 days. آئین یہ نہیں کہتا کہ الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 90 days. آئین کہتا ہے الیکشن ول بی ہیلڈ ان ناٹ مور دین 90 days. ناٹ لیٹر دین 105 کا آرٹیکل 7+3 بالکل صحیح. ایک مطلب ہے دن کا تجاوز بھی نہیں ہو سکتا. ناٹ مور دین, یہ نہیں کہ ود ان ہوتا تو چلو بھائی کوئی ڈھیلا ڈالا ہے, ود ان ہوگا تو 92 دن ہو جائیں, 93 دن ہو جائیں. آئین کہتا ہے ناٹ مور دین. یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے. آئین کی تشریح تب ہے جب آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں. اس کے الفاظ ہیں کہ ہرگز 90 دنوں سے زیادہ نہیں لگیں گے. اب 90 دن ابھی آگے دیکھیں اگلے سٹیپس پہ. یہ میں آپ کو بتا دوں, اور چوہے صاحب کو تو سب یاد ہوں گے کہ واقعی مجھے بہت سارے یاد ہیں. یہ آئین 1973 کا آئین اس بات کو ایڈریس کر رہا تھا جو 1950 کے اشرے میں ہوتا تھا, اور جو 1990 کے اشرے میں ہوتا رہا, اور جو 1970-69 میں ہوا. 1950 کے اشرے میں کوئی تقدیس نہیں تھی ان دفاتر کی کہ کو بڑا الیکٹڈ ہوگا اور وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوگا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں امریکہ میں جو امبیسڈر تھے محمد علی بوگرا, ان کو بلا کے پرائم منسٹر بنا دیا. 1969 میں 1969 میں کیا ہوا؟ 1969 میں یہ ہوا کہ یحییٰ خان نے الیکشن کرائے. یحییٰ خان نے 2 دفعہ الیکشن ڈیٹ پوسٹ پون کی, الیکشن ڈیٹ پولنگ ڈیٹ پوسٹ پون کی. پھر اسمبلی آ گئی بن گئی تو اسمبلی نہیں بلاتا تھا, کبھی وہ کہتا تھا. پھر اس نے 7 مارچ 1969 کا دن بھی دے دیا, پھر وہاں سے مکر گیا. اب وہ بنگالی جو تھے ہمارے ایسٹ پاکستانی مشرقی پاکستان بھائی, وہ تو مطلب ہے بے اعتبارے ہو گئے کہ یہ الیکشن کرانے والے ہی نہیں, یہ تو بے اعتبارہ کرنے والی بات ہے نا. وہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو سلام کرتے ہیں اور جا رہے ہیں, اور بڑا فوجی ایکشن وغیرہ ہوا پر وہ علیحدہ ہو گئے. اب 1990s میں کیا ہوتا رہا؟ 1990s میں جب چاہا صدر نے, وہ صدر اسحاق خان تھا یا صدر فاروق لغاری تھا, اس نے الیکشن کرا دیے اپنے من مانی کی, اور جب چاہ کہ نہیں ہو. اب یہ اس طرح کا قانون نہیں ہے. قانون بنیادی طور پہ کہتا ہے, اور خدارا آئین پہ چلے. آج بھی اگر آئین پہ نہیں چلیں گے آپ, یہ تو سبق کوئی سیکھیں گے. آئین ایک مقدس کتاب ہے, اس میں آپ ترمیم کر لیں. جب آپ کوئی وہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے بے شک, تو اس میں ترمیم کریں, پر جب تک آپ ترمیم نہیں کرتے اس کے تحت حلف اٹھاتے ہیں. وہ حلف پرائم منسٹر بھی اٹھاتا ہے, آرمی چیف بھی اٹھاتا ہے. وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے. اور آئین کی پاسداری اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ 90 دن کی ایک دلیل دی, ایک دوسری بھی دیتا عرض کرتا ہوں. ایک دلیل یہ ہے کہ آئین کہہ رہا ہے ناٹ مور دین 90 days. اب ناٹ مور دین 90 days تو ہو ہی نہیں سکتے. اب دوسری آپ چیز لیجئے, آئین میں اب فرض کرو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
3 فیصلے دیے. پہلا فیصلہ خواجہ محمد آصف کے پٹیشن پہ دیا, اور 3 فیصلے اس کے بعد نعمت اللہ خان کا فیصلہ, ایک تیسرا فیصلہ رپورٹڈ فیصلے. اس میں کہتے ہیں کہ جو یہ نگران ہے یہ صرف کرسی گرماؤ, گرم رکھو کرسی, کیا ان کا رول ہے. نہ یہ کوئی پیسہ سینکشن کر سکتے ہیں, نہ یہ کوئی پروجیکٹ کسی کا افتتاح کر سکتے ہیں, نہ یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پوسٹنگ اور ٹرانسفر بھی نہیں یہ کر سکتے. پوسٹنگ اگر کوئی انہوں نے ہائی لیول کی کرنی ہے, جس طرح یہ آئی جی آج ابھی پتہ لگ رہا ہے آپ کے چینل سے آئی جی خیبر کا چینج ہو گیا, اس کا طریقہ ایک ہی ہے. طریقہ یہ ہے کہ چیف منسٹر چیف الیکشن کمشنر سے اجازت لے اور اس کو ایکسپلین کرے, فائل جو بھیجے اس میں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ موجودہ آئی جی رہے, اور یہ وجہ ہے کہ ہم دوسرا لانا چاہتے ہیں, اور یہ ہم انڈیپینڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو. وہ وجوہات دے, جو چیف الیکشن کمشنر کرے وہ وجوہات اپنی دے گا کہ کیوں وہ مانتا ہے یا اس حکم کو نہیں مانتا. پھر وہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں اگر وجوہات دینی ہے تو وہ کیا وجوہ وہ درست ہے کہ غلط ہے. تو یہ ایک دوسرا ہے. اب آپ دیکھیں تیسری بات, ایک بندہ جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے چیف منسٹر کے آفس کے, کوئی اختیارات نہیں. ہی از ناٹ دا چیف منسٹر آف, کیئر ٹیکر. چیف منسٹر کیئر ٹیکر ہوتا ہے جس کے سنبھالنے میں آپ کوئی چیز پکڑا جاتے ہیں, بھائی اسی طرح رکھنا, میں بازار سے آ کے تمہارے سے یہ اپنی چھڑی لے لوں گا. اب وہ چیف منسٹر اگر 91 دن یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹتا, میں تو بیٹھا ہوں, اس کے پیچھے چاہے کوئی فوجی ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں ہٹتا. 91 دن وہ آ کے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. اگر وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو جو آدمی حکمرانی کی, اقتدار کی اعلیٰ ترین کرسیوں پر, نشستوں پر بیٹھ جائے اور وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو, چاہے وہ بندوق کے زور سے بیٹھے, چاہے وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے زور سے بیٹھے, وہ کون سا جرم کر رہا ہوگا؟ ایک جرم ہے, ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اگر یوزرپر ہوں تو یوزرپر کیا ہوتا ہے, اور یوزرپر کی ڈیفینیشن اس کے ساتھ آسما جیلانی کیس میں دیکھنی چاہیے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اب وہ یوزرپر یعنی غاصب کہلائے گا, اور غاصب کے لیے سیکشن آرٹیکل 6 ہے کانسٹیٹیوشن کا. اب جس طریقے سے بھی دیکھیں یہ ایک امپیریٹو لا ہے, not more than 90 days.